والروح والريحان يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، پروگرام قرآن کے سائے میں آپ کا ہوسٹ حافظ محمد مامون اصغر ایک بار پھر آپ کے سامنے پیس ٹی وی اردو اسٹوڈیو سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. ناظرین، اس پروگرام کے اندر ہم قرآن کی مختلف آیات کو سمجھتے ہیں سوال و جواب کی صورت میں، اور یہ وہی سوال ہیں جو آج کل کے موجودہ دور کے نوجوانوں کے ذہنوں میں پیدا ہوتے ہیں. تو ہم چاہتے ہیں کہ ان شکوک و شبہات کا ازالہ کریں، اور یہ سب کچھ کرنے کے لیے آج پھر ہمارے اسٹوڈیو میں ہمارے مہمان پروفیسر خلیل الرحمان چشتی ایک بار پھر تشریف رکھتے ہیں. پروفیسر صاحب، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. سر، ہم بات کر رہے تھے سورہ فرقان کے حوالے سے پچھلے پروگرام میں بھی، اور اس کی آیات کے ذریعے سے وضاحت آپ کر رہے تھے مختلف خواص جو ایک عباد الرحمن میں، ایک اچھے مسلمان میں ہونے چاہیے. ان میں ذکر ہے کہ ایسا شخص عباد الرحمن میں آتا ہے جو جھوٹی گواہی نہیں دیتا. شہادت الزور کی جو بات ہوئی ہے، اس حوالے سے آپ بتائیں کہ جھوٹی گواہی کس موقع پہ صرف عدالت میں ہی ہوتی ہے، یا اس کی وضاحت ہم جانتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا. رحمان کے بندے وہ ہوتے ہیں جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے، اور جب کسی لغو یا بیہودہ بات پر ان کا گزر ہو جاتا ہے تو وہ وہاں سے بڑی شائستگی کے ساتھ گزر جاتے ہیں. دیکھیے، ایک چیز ہے جھوٹ. جھوٹ کے مختلف درجات ہوتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ میں کل آؤں گا، اور آپ کی نیت نہیں ہے کہ کل آپ وزٹ کریں، لیکن آپ ویسے ہی ٹرخانے کے لیے کہتے ہیں کل میں آپ کے گھر آ رہا ہوں. تو جھوٹ ہے، یہ بھی ایک جھوٹ ہے. اور اپنے نفس اور ضمیر کے مجرم ہے. جھوٹ کی ایک دوسری قسم ہوتی ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ میں نے جو قرض آپ سے لیا تھا وہ 1 مہینے بعد واپس کروں گا، لیکن 1 مہینے بعد آپ واپس نہیں کرتی. اور آپ اس سے بڑھ کر جھوٹ کی ایک قسم ہوتی ہے، آپ کہتے ہیں اللہ کی قسم اگلے مہینے کی 1 تاریخ کو میں آپ کا قرض واپس کر دوں گا. اور نہ آپ کے پاس وسائل ہوتے ہیں، نہ آپ کی نیت ہوتی ہے، اور نہ آپ کے پاس کوئی منصوبہ بندی ہوتی ہے. ویسے ٹرخانے کے لیے آپ اللہ کی بھی قسم کھا جی لیتے ہیں. صاحب، یہاں پہ میں چاہوں گا کہ قسم کھانا کیا ہوتا ہے اور اس کا کیا مطلب ہوتا ہے، کیونکہ یہ تو ایک زبان پہ چڑھی ہوتی ہے کہ میں اللہ کی قسم کر دوں گا. دیکھیے، قسم قسم کیا کسی ہوتی ہے؟ چیز کی تاکید کے لیے کھائی جاتی ہے، اور قسم کا اصل مطلب تو ہوتا ہے گواہی. اللہ کی قسم کا مطلب ہے میں اللہ کو گواہ بنا کر کہہ رہا ہوں. اب یہ معاملہ آپ کا اور میرا نہیں رہا، بلکہ اس میں اللہ کی گواہی ہے کہ اللہ میری نیت کو جانتا ہے، میرے ارادوں کو جانتا ہے، میری کوشش کو جانتا ہے، میرے وسائل کو جانتا ہے. میں انشاءاللہ ضرور بضرور 1 تاریخ کو ادا کروں گا. یہاں سے پیسے ملنے والے، یہاں سے ملیں گے، یہاں سے ملیں گے، اتنی آمدنی ہوگی روزانہ، اتنی بچت کروں گا، میں انشاءاللہ آپ کو واپس کروں. لیکن دھوکہ دینا مقصود ہے، جھوٹ بولنا مقصود ہے، تو اب اللہ کو بھی گواہ بنا لیا تو پھر یہ گناہ اور بڑھتا جائے. اچھا، اب گواہی ہمیشہ حق کی دینی چاہیے، شہادت حق کی دینی چاہیے، سچی بات کی. مثال کے طور پر آپ نے دیکھا کہ ایک آدمی نے دوسرے آدمی کو قتل کر دیا، اور اس نے گولی چلائی، یہ مر گیا. اب آپ کہتے ہیں میں عدالت میں نہیں جاؤں گا، میں گواہی نہیں دوں گا. یہ گواہی کو چھپانا ہے. اچھا، اس سے بڑھ کر گناہ یہ ہوتا ہے کہ عدالت میں جا کر آپ کہتے ہیں اس آدمی نے قتل نہیں کیا، اس آدمی نے قتل کیا. یہ جھوٹی گواہی ہے. اچھا، اسی طرح آپ عدالت میں جا کر یہ کہتے ہیں کہ یہ مکان ان کا نہیں ہے، ان کا ہے، یہ زمین ان کی نہیں ہے، ان کی نہیں ہے. تو ہمیشہ ایک مسلمان سچی گواہی دیتا ہے. اس لیے قرآن میں کہا گیا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ. لوگو، انصاف کو قائم کرنے والے بن جاؤ، اللہ کے حق میں گواہی دو. تو بات صحیح کرو، قولوا قولا سدیدا. بات جب کرو تو سیدھی بات کرو، اللہ سے ڈر کر. اور جھوٹ کی ایک قسم وہ ہوتی ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھا جاتا ہے. اور یہ لوگ کہتے ہیں مثال کے طور سود حلال ہے، یہ اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے.
یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جھوٹی حدیثیں منسوب کرنا، یہ گناہوں کی بہت بڑی قسمیں ہیں۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھنا عام لوگوں پر جھوٹ باندھنے کے برابر نہیں۔ اگر میں یہ کہوں کہ حافظ مامون صاحب نے یہ کہا تھا، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے، لیکن اگر میں یہ کہوں کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ فرماتا ہے جبکہ وہ قرآن میں نہیں ہے، اگر یا میں یہ کہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا، تو یہ بہت بڑی جھوٹی گواہی ہے۔ اسی طرح عدالت میں جا کر ایک بیان دینا، جھوٹا بیان دینا، یہ جو ہے جھوٹ کی گواہی دینا، زور کی گواہی دینا۔ زور کا مطلب تو ہے فیبریکیشن، تزویر۔ آپ نے ایک اسٹوری گھڑ لی، بنائی، مل کے ایک سازش کی اور اس کے بعد اس کی گواہی دے رہے ہیں۔ تو رحمان کے بندے ایسے نہیں ہوتے، بکاؤ مال نہیں ہوتے۔ اور اگر کہیں پکڑے جاتے ہیں تو پھر وہ شائستگی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ پچھلے پروگرام میں نے کہا تھا نا کہ مثال کے طور پر آپ دوست کے گھر گئے اور دیکھ رہے ہیں کہ ٹیلی ویژن چل رہا ہے، فلم لگی ہوئی ہے، ڈانس ہو رہا ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ یا تو بند کر دیں گے اس کو، یا پھر جیسے کہ آپ نے سنا ہی نہیں، دیکھا ہی نہیں، تو شائستگی سے لغویات کے پاس سے گزر جانا چاہیے۔ عباد الرحمن میں جہاں پہ مرو باللغوی، جب میں نے پچھلے پروگرام میں آپ سے پوچھا مرو کراما کا لفظ آیا، تو کراما سے مراد یہی شائستگی؟ یہ شائستگی، اور انہیں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے جیسے آپ کسی کے گھر دعوت و تبلیغ کے لیے گئے، تو پہلے دن یہ مناسب نہیں ہوتا کہ آپ تنقید شروع کر دیں۔ پہلے آپ دوستی کرتے ہیں اور اپنی دعوت پیش کرتے ہیں، اسلام کی دعوت پیش کرتے ہیں، توحید کی دعوت پیش کرتے ہیں، آخرت کی دعوت پیش کرتے ہیں، ہمیں مرنا ہے، اللہ کے پاس جانا ہے۔ لیکن اگر پہلے ہی آپ کہیں کہ آپ شراب کیوں پیتے ہیں، آپ کی بیوی پردہ کیوں نہیں کرتی، وہ کہتے ہیں کہ یہاں سے چلے جائیے آپ، گیٹ آؤٹ فرام مائی ہاؤس، تو یہ حکمت تبلیغ نہیں ہوتی۔ اس وقت آپ کو شائستگی کے ساتھ اس کو گوارا یا برداشت کرنا پڑتا ہے۔ بادل ناخواستہ بعض ناپسندیدہ اور مکروہ چیزوں کو بھی حکمت عملی کے تحت شائستگی کے ساتھ، الجھے بغیر، لڑائی کے بغیر اور تلخ کلامی کے بغیر آپ کو وہاں سے گزرنا پڑتا جی ہے۔ صاحب، یہ بتائیے آج کل کے دور میں جیسے اگر ہم کسی شادی بیاہ پہ، تقریب پہ جاتے ہیں یا کہیں جاتے ہیں، تو وہاں پہ جس طرح اب کسی بھائی کی بیٹی کی شادی ہے یا کسی رشتہ دار کی، اب آپ وہاں جاتے ہیں تو وہاں پہ جس طرح آپ کو پتہ ہے آج کل کے دور کے اندر میوزک بھی لگا ہوتا ہے، ڈانس بھی ہو رہے ہوتے ہیں اور بہت عجیب و غریب سا ماحول ہوتا ہے، تو اب ہم لوگوں کو کیا اس میں ریئیکشن کرنا چاہیے کہ ہم واپس آ جائیں شادی سے؟ میں آپ کا ایک مسئلہ ہے، ایک مسئلہ میرا بھی ہے۔ مجھے بہت سارے لوگ میرے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں چشتی صاحب آپ نکاح پڑھائیے، اور آپ کا خطبہ نکاح بہت اچھا ہوتا ہے۔ بلکہ ایک بوڑھے ہمارے دوست ہیں 75 سال کے، وہ کہتے ہیں چشتی صاحب آپ کا خطبہ نکاح اتنا اچھا ہوتا ہے کہ مجھے دوبارہ شادی کرنے کی خواہش پیدا ہوتی ہے۔ خیر، کیونکہ میں میاں بیوی کے حقوق وغیرہ اور مہر وغیرہ کے سلسلے میں گفتگو کرتا ہوں تو میں یہ شرط لگاتا ہوں، نمبر ایک، اگر مخلوط محفل ہوگی تو میں نکاح نہیں پڑھاؤں گا۔ نمبر دو، موسیقی اگر ہوگی، ڈانس ہوگا، میں نکاح نہیں پڑھاؤں گا۔ تو یہ چند ایک شرائط ہوتی ہیں، اور پہلے سے مہر کیا ہے اور ساری تفصیلات اگر آپ مجھے نہیں بتاتے، کوئی بھی غیر اسلامی کام ہوگا میں اس پر گواہ بننا نہیں چاہتا۔ اور لوگ کیا کہیں گے، دیکھو چچا صاحب بھی تو آئے تھے، بیٹھے تھے، تو یہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے کہ اس طرح کی چیزوں کی ہمت افزائی کریں۔ اگر ہم کسی بہن بھائی کی شادی پہ چلے جاتے ہیں، اس کے بچے کی شادی پہ، اور اس طرح کا کچھ ماحول ہے، تو اب آپ پہلے ہم دیکھیے، واپس اگر نہیں آ بہن بھائی سکتے کا ہیں۔ مسئلہ اگر ہے، آپ شادی سے ایک ہفتہ پہلے بتائیے کہ دیکھو بیٹا، آپ ان کے گھر جائیے، چھوٹا بھائی ہے، آپ کے رشتہ دار ہیں، بھانجے ہیں، بھتیجے ہیں، آپ جا کے بتائیے کہ اگر ایسا کریں گے دیکھیے ہمارے لیے آنا بہت مشکل ہوگا، یا ہم کوئی کام اس طرح کا دیکھیں گے، ہم جلدی وہاں سے نکل آئیں گے، نکاح کی تقریب میں شریک ہو جائیں گے، اور ایجاب و قبول کے بعد ہم وہاں سے اٹھ آئیں گے۔ آپ میوزیکل پروگرام شروع ہوگا، لڑکی اور لڑکی آپس میں ملیں گے اور اختلاط ہوگا، تو یہ تمام غیر شرعی امور میں ہم بہت دیر تک وہاں نہیں بیٹھ سکتے۔ بس مسنون جو نکاح ہے اس میں شرکت کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آپ کو تھوڑا سا یو ہیو ٹو شو یور گٹس، آپ کو تھوڑا اعتماد کے ساتھ اپنے خاندان میں پیار سے، محبت سے، نرمی سے اپنی بات پیش کرنی پڑے گی، اور اسی کے نتیجے میں آپ ایک سماجی انقلاب برپا کر سکیں گے۔ اب بالخصوص اپنے خاندان میں یہ آپ کو کام کرنا ہے۔ دیکھیے اس کے بعد ایک اور بات جو یہاں کہی گئی ہے، وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ
لم یخروا علیہا صما وعمیان. رحمان کے بندے وہ ہوتے ہیں جب انہیں یاد دہانی کی جاتی ہے، تذکیر کی جاتی ہے، نصیحت کی جاتی ہے، اللہ کی آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو وہ اندھے اور بہرے نہیں بنتے. اب اگر فرض کیجئے آپ کا بھتیجا ہے یا بھانجا ہے، آپ کا رشتہ دار ہے، آپ سے چھوٹا ہے وہ، اور وہ شادی کر رہا ہے مثال کے طور پر، اور آپ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ قرآن یہ کہتا ہے، حدیث یہ کہتی ہے، مخلوط محفل نہ رکھو، یہ شادی میں ناچ گانا بھنگڑا ڈالنا یہ صحیح نہیں ہے، یہ اور لڑکے لڑکیوں کا آپس میں ملنا یہ چیز صحیح نہیں ہے، اسلامی تہذیب کے خلاف ہے، تو وہ پھر مخالفت نہیں کریں گے. وہ کہیں گے حافظ مامون صاحب آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے، انشاءاللہ ہم اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. تو وہ اندھے نہیں بنتے، بہرے نہیں بنتے. اچھا مسلمان وہ ہوتا ہے جب اس کو اللہ کی آیات سے ڈرایا جاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آیات سے سمجھایا جاتا ہے، وہ بات مان لیتے ہیں، اندھے نہیں بنتے، بہرے نہیں بنتے، سن کے انسنی نہیں کرتے باتوں کو. یہ ہے رحمان کے بندوں کی صفات. بہت شکریہ شیخ صاحب. یہاں پہ ایک بریک لیں گے. ناظرین یہاں پہ ایک ہم بریک لیں گے اور بریک کے بعد دوبارہ سے آتے ہیں اور کچھ اور خصوصیات جو ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پسندیدہ بندوں کی وہ ہم سیکھیں گے سوال و جواب کی نشست میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. يا حامل القرآن. ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز چراغ مصطفی سے شرار بولہ سے اے بنی نوع انسان اپنے رب کی بندگی کرو جس نے تمہیں پیدا کیا. ایمان و انسانیت کی حفاظت ہو. اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تم میری اتباع کرو، اللہ خود تم سے محبت کرنے لگ جائے گا. کفر و شرک کی مخالفت ہو. اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہیں کریں گے اور اللہ کے سوا کسی کو رب نہیں بنائیں گے. بدکاریوں کی مذمت ہو. تاکہ تم افراط اور تفرید کے دھکوں سے بچ سکو. ڈاکٹر محمد طاہر کھٹوانی. اے قرآن والو قرآن کو تکیہ نہ بنا لو، جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا وہ تو یقیناً کامیاب ہوگا. دیجیے اپنے ہر قول و عمل سے مومن ہونے کی پہچان. رب کا فرمان ہر اتوار شام 5:30 بجے اور دوبارہ رات 12 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر. احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ اللہ تعالی نرمی کرتا ہے اور ہر کام میں نرمی پسند کرتا ہے. صحیح بخاری جلد نمبر 9 کتاب استطابت المرتدین باب نمبر 4 حدیث نمبر 6927. جھوٹ کا اندھیرا کتنا ہی گہرا کیوں نہ ہو، سچائی کی ایک کرن سے مٹا دینے کے لیے کافی ہے. ہر پہلو، ہر نظریہ، ہر نقطہ سچ کا. ہر دم، ہر پل، ہر لمحہ سچ کو پیش کرنے کی جستجو. آئیے میرے ساتھ اور حق کو جانیے. عالم انسانیت کے لیے سچائی کی روشنی. ڈاکٹر ذاکر نائک پیش کریں گے اظہار حق. اگلا پروگرام پیس ٹی وی اردو پر. يا حامل القرآن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک ناظرین. ایک بار پھر آپ کو پیس ٹی وی اردو اسٹوڈیو سے خوش آمدید کہتے ہیں. شیخ صاحب سوال و جواب کا سلسلہ جاری تھا. میں چاہوں گا آپ سے یہ پوچھنا کہ عباد الرحمن کی جو خصوصیات بتائی جا رہی ہیں، جو شخص اللہ کا محبوب بننا چاہتا ہے اس نے اپنے خاندانی نظام کو کیسے لے کے چلنا ہے، اس کو کیسے کیری کرنا ہے، اس حوالے سے ہمارے ناظرین کی رہنمائی کیجیے. اسی سورۃ الفرقان میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک دعا سکھائی اور یہ بتایا ہے کہ یہ ان کی عادت ہوتی ہے. والذین یقولون، والذین یقولون کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہمیشہ مسلسل دائمی طور پر یہ کہتے رہتے ہیں، یہ دعائیں مانگتے رہتے ہیں، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین. ہماری بیویوں سے، ہمارے شوہروں سے اور ہماری اولاد سے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان فراہم کیجیے. یعنی یہ دعا دراصل ایک مومن کی
تمنا ہے، خواہش ہے اپنے خاندان کے بارے میں. فرض کیجئے آپ کے ہاں اولاد نہیں ہوئی، 3 بیٹیاں ہوئی ہیں لیکن بیٹا نہیں ہوا. آپ نے بہت دعائیں کی، یا اللہ بیٹا دے بیٹا دے، بیٹا ہو گیا، لیکن بیٹا جو ہے وہ آوارہ ہو گیا، سینما دیکھتا ہے، زنا کرتا ہے، شراب پی کے آتا ہے، جوئے میں پیسہ اڑا دیتا ہے، آوارہ لڑکا ہے. آپ اچھا پولیس میں کیس آ گیا، پولیس اس کو گرفتار کرنے کے لیے آ گئی، اس پر چھری چلا دی، اس پہ چھرو چلا دی. اس کے بعد کہتے ہیں کاش یہ پیدا ہی نہ ہوا ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا. یہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، قرۃ اعین ہے؟ نہیں. اسی طرح شوہر ہو یا بیوی ہو یا اولاد ہو، ان کو دیکھ کر خوشی محسوس ہو. میرا بیٹا ہے، الحمدللہ، میرا بیٹا کما رہا ہے، میرا بیٹا نماز پڑھتا ہے، میرا بیٹا دعوت کا کام کرتا ہے، میرا بیٹا قرآن اور حدیث کا درس دیتا ہے. خوشی ہونی چاہیے آپ کو دیکھ کر، انہیں گلے لگا کر، انہیں دیکھ کر، اولاد کو دیکھ کر، بیوی کو دیکھ. اگر بیوی گالی گلوچ کرنے لگے اور وبال جان بن جائے اور راحت دل کا سامان ختم ہو جائے، سوہان روح ہو جائے، تو پھر آپ کیا کہیں گے؟ کاش میں نے شادی ہی نہ کی ہوتی. تو وہ اللہ کی مدد طلب کرتے ہیں. اللہ کی مدد کے بغیر خاندانی نظام بہتر نہیں ہو سکتا. والذین یقولون ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین. اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کے بارے میں چوکنے رہتے ہیں. وجعلنا للمتقین اماما. ہمیں متقین کا امام بنا دے، ہمیں بچ بچ کے چلنے والوں کا امام بنا دے، فاسقین کا امام نہ بنائے ہمیں. نہیں، امام کا مطلب ہے لیڈر. ہمیں اداکاروں کا لیڈر نہ بنائے، فلم سٹارز کا لیڈر نہ بنائے، ہمیں آوارہ لوگوں کا لیڈر نہ بنائے، متقین کا لیڈر بنائے. دیکھیے دعا کب قبول ہوتی ہے؟ جب آپ کی نیت ہو اور جب آپ اس کے لیے تدبیر کرتے ہیں. نیت بھی نہیں ہے، ارادہ بھی نہیں ہے، تدبیر بھی نہیں کرتے، دعائیں قبول نہیں ہوتی. یہ دعائیں مذاق ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک کھیل ہے. دعا کے کچھ آداب ہیں. نیت اور ارادے کا ہونا ضروری ہے اور اس کے لیے کوشش کا ہونا ضروری ہے. پھر اللہ سے کہیں کہ اللہ یہ میں نے کوشش کی ہے، بچے کو قرآن پڑھا رہا ہوں، بیوی کو روزانہ تعلیم دے رہا ہوں، یہ کتاب لے کے آیا ہوں، یہ استاد میں نے مقرر کیا ہے، میں تیرے آگے ہاتھ پھیلاتا ہوں. یہ میری نیت ہے، میرا ارادہ ہے، میری یہ تدبیریں ہیں، میری کوششیں ہیں، میری کوشش اور تدبیر میں برکت عطا فرما. تو یہ دعا کی قبولیت اس وقت ہوتی ہے، یعنی پہلے شادی کیجئے، آپ پھر بچے کی دعا کیجئے نا. آپ شادی کے بغیر ہی بچے دے دے، اللہ بچہ دے دے، تو کیسے اللہ تعالیٰ بچہ دے گا؟ تو تدبیر بہت ضروری ہے. دعا سے پہلے تدبیر بہت ضروری ہے. اور یہ پوری جو آپ یہ سورۃ الفرقان کی آخری آیات کا مطالعہ کرتے ہیں، اس سے یہ بات کھل کر سامنے آتی ہے کہ ایک مومن یک طرفہ نہیں ہوتا، ون سائیڈڈ نہیں ہوتا. اور لوگ سمجھ لیتے ہیں چند ظاہری علامات سے، چلو بھائی مامون صاحب کی ٹوپی ہے، چشتی صاحب کی ٹوپی ہے، بڑے اچھے ہوں گے، ان کی بھی داڑھی ہے، بہت اچھے ہوں گے. یہ سب ظاہری چیزیں ہیں، لیکن اندر شخصیت کھوکھلی ہوتی ہے، اندر کچھ نہیں ہوتا اس کے. تو اچھا مسلمان وہ ہے جس کا عقیدہ صحیح ہو، جو اللہ کے علاوہ کسی اور سے دعا نہیں کرتا. اچھا مسلمان وہ ہے جو راتوں کو عبادت کرتا ہے، سجدے لمبے ہوتے ہیں، رکوع لمبے ہوتے ہیں، قیام لمبا ہوتا ہے. اچھا مسلمان وہ ہے جس میں تکبر نہیں ہوتا، جس کی چال میں عاجزی ہوتی ہے، انکسار ہوتا ہے اس کے اندر. اچھا مسلمان وہ ہے جو اپنی آمدنی سے زیادہ خرچ نہیں کرتا، اس کے اخراجات میں اعتدال ہوتا ہے. اچھا مسلمان وہ ہے جو نکاح کرتا ہے، زنا نہیں کرتا. اچھا مسلمان وہ ہے جو دشمنی میں قتل تک نہیں پہنچتا، اپنے آپ کو تھامتا، کنٹرول کرتا ہے. اچھا مسلمان وہ ہے جو جھوٹ نہیں بولتا، عدالت میں جا کے جھوٹا بیان نہیں دیتا. اچھا مسلمان وہ ہے کہ لغو چیزوں پر گزر ہو جائے تو شائستگی سے وہاں سے چلا جاتا. اچھا مسلمان وہ ہوتا ہے جب اسے قرآن یا حدیث سے نصیحت کی جاتی ہے، وہ کہتا ہے سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا اور ہم اطاعت کریں گے. تو ایک پازیٹیو آدمی ہوتا ہے. پھر وہ اپنے بیوی بچوں کے بارے میں متفکر ہوتا ہے، اگلی نسل کے بارے میں متفکر ہوتا ہے، تدبیر بھی کرتا ہے اور اللہ کے آگے ہاتھ بھی پھیلاتا ہے. اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا. اب یہاں ایک لفظ بڑا اہم ہے، صبر کا. یہاں صبر کا کیا مطلب ہے؟ یہاں صبر کا مطلب ہے یہ ساری چیزیں. ان لوگوں کے لیے جنت میں اونچے مکانات ہیں، بالا خانے ہیں، بیما صبر. اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ وسلام.
ان کا استقبال جنت میں فرشتے کریں گے، اللہ کی طرف سے استقبال ہوگا، تحیات کے ساتھ، سلام کے ساتھ، السلام علیکم، آئیے تشریف لائیے، یا ایتھا النفس المطمئنہ۔ تو یہ چیزیں کب آپ کو ملیں گی؟ یہ جو ہے یعنی جنت اور جنت کے اعلیٰ مقامات کب ملیں گے؟ جب یہ پوری آپ کی شخصیت کمپریہنسو ہو جائے، ایک جامع شخصیت ہو جائے، یعنی آپ کو اوپر سے دیکھیں بھی تو آپ مسلمان ہو، سامنے سے دیکھیں تب بھی مسلمان ہو، دفتر میں بھی آپ اچھے مسلمان ہیں، مسجد میں بھی اچھے مسلمان ہیں، بیوی کے ساتھ بھی اچھے مسلمان ہیں، والد کے ساتھ بھی اچھے مسلمان ہیں، محلے والوں کے ساتھ بھی اچھے مسلمان ہیں، ہندوؤں کے ساتھ بھی اچھے مسلمان ہیں، عیسائیوں کے ساتھ بھی اچھے مسلمان ہیں، کاروبار میں آپ اچھے مسلمان ہیں، آپ کا دل بھی اچھا ہے، آپ روتے ہیں اور اپنی فیملی کے بارے میں فکر مند ہیں آپ، تو یہ ایسی جامع شخصیت اگر آپ کی ہوگی تو پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ میری رحمت کا مستحق ہے، یہ میرا بہت ہی وفادار بندہ ہے، عباد الرحمن ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا ہم سب کو اس طرح کی جامع شخصیت ڈیولپ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی شیخ صاحب، میں پوچھنا یہ چاہوں گا کہ ایک مسلمان کا اپنی خاندانی نظام کے بارے میں کیا رد عمل ہونا چاہیے؟ اسپیشلی بچوں کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں، لوگ بہت پریشان ہیں کہ بچپن میں تو بچوں کو ہم نماز قرآن کی طرف لے جاتے ہیں، 5 سال کا ہوتا ہے، 8 سال کا ہوتا ہے، جیسے ہی ٹین ایج میں آتا ہے بچہ کہنا شروع ہوتا ہے ابھی میرا دل نہیں کر رہا نماز پڑھنے کو، جس طریقے سے ہم نے اس کو تھوڑا ٹرین تو کیا ہوا ہوتا ہے، لیکن ٹین ایج میں آ کے بچے جو ہیں وہ پھر ہاتھ سے نکل جاتے ہیں۔ اس حوالے سے آپ والدین کو کچھ دیکھیے، بتانا چاہیں؟ جو درخت کی شاخ ہے جب وہ سبز ہوتی ہے نا، اس کو جیسے چاہے آپ موڑ سکتے ہیں اس کو، لیکن جب لکڑی سخت ہو جاتی ہے تو پھر اس کو موڑا نہیں جا سکتا، پھر وہ ٹوٹ جاتی ہے۔ یہی حال بچوں کا ہے۔ سب سے پہلے بچپن میں جو چیز ضروری ہے وہ ہے ان کو قرآن یاد دلائیے، احادیث یاد دلائیے، دعائیں یاد دلائیے، اور جب آپ دعا کریں اور رو کر دعا کریں اپنے بچوں کو، اپنی بیوی کو شامل کر لیجیے اس میں، یعنی آپ کی شخصیت کا عکس اور پرتو آپ کے بچوں پہ اور آپ کے خاندان پر پڑے۔ اگر آپ کے اندر روحانیت نہیں ہے، آپ کے اندر للہیت نہیں ہے تو بچوں میں کیسے آئے گی؟ یہ خاندانی نظام کی بہتری کے لیے 2 سال سے 4 سال سے 6 سال سے 8 سال سے مسلسل کام کرنا پڑے گا، اور آپ یعنی میاں اور بیوی بیٹھ کر یہ طے کر لیں کہ ہم چاہتے ہیں بچوں کو دنیاوی تعلیم بھی ملے، دینی تعلیم بھی ملے، ہمارے بچے بھکاری نہ بنے، لوگوں کے آگے ہاتھ نہ پھیلائیں۔ دنیا کی تعلیم ضروری ہے نا، بچوں کو ڈاکٹر بنائیے، انجینئر بنائیے، اکاؤنٹنٹ بنائیے، سائنسدان بنائیے، کمپیوٹر کا ایکسپرٹ بنائیے، روزی تو کمانی ہے، اچھا تاجر بنائیے، لیکن جو بھی بننا ہے ان کو، لیکن اچھا مسلمان ہر صورت میں بننا ہے۔ کبھی نماز نہیں چھوڑے گا، وہ گالی اپنی زبان سے نہیں نکالے گا، رد عمل اس کا بڑا اچھا ہوگا، ہمیشہ مسکرا کے بات کرے گا، دھیمے لہجے میں بات کرے گا، چلا کے بات نہیں کرے گا۔ ادب سکھائیے بڑے لوگوں سے، بیٹا اس طرح بات نہیں کر، ذرا آہستہ سے بات کیا کرو، چلا کے بات نہ کیا کرو۔ یہ ساری چیزیں کب سکھاتے ہیں آپ؟ جب وہ 2 سال کی ہوں، 4 سال، اور خود اس پر آپ عمل کرتے ہیں۔ اگر آپ چلاتے ہیں بیوی کے اوپر، وہ بھی چلائے گا نا۔ اچھا آپ نہیں چلاتے، فرض کیجیے آپ بڑے شریف آدمی ہیں، لیکن آپ نے فلم لگا دی ہے، وہاں چلایا جا رہا ہے اور بچے کو لگا کے فلم دے دی، تو باپ تو آپ ہے لیکن وہ ویلن کا بیٹا بن گیا ہے وہ۔ اچھا بعض لوگ کیا کرتے ہیں، بچوں کو یہ کمپیوٹر گیمز کے اوپر لگا دیتے ہیں، تو آپ خود دیکھیے کہ وہ کون سا گیم ہے اور وہ کتنی دیر تک کھیل رہا ہے۔ اگر وہ 10 منٹ کے لیے دیکھ رہا ہے تو ٹھیک ہے اور جائز ہے تو ٹھیک ہے، لیکن بہت سارے گیمز ایسے ہیں جو بچوں کو ابتدائی سے بگاڑ دیتے ہیں۔ بوائے فرینڈ